کہ کربلا کے واقعات کے بعد صدیاں گزر گئیں، لیکن اس ظالم حکومت یزید کی حکومت پر اب تک لعنت کی جا رہی ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ حالانکہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو بہت مختصر سی حکومت کرنے والا ہے شخص، یعنی صرف اس کو 3 سال ملے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد تخت پر بیٹھا اور 3 سال تک حکومت کیا، اس کے بعد بہت سخت بیماری کے عالم میں مر گیا۔ تو یزید کا دور حکومت صرف 3 سال ہے، لیکن ان 3 سالوں کے اندر جو سب سے ہولناک حادثہ پیش آیا ہے وہ کربلا کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یزید کربلا میں حاضر بھی نہیں تھا، کربلا میں گیا نہیں ہے، لیکن سارا الزام اس کے سر پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی منشا سے ہوا تھا، اس کے حکم پر ہوا تھا۔ اب اس بات کا اندازہ کیجئے کہ ہم سے ہونے والی کوئی بھی غلطی اگر کسی ایسی ذات سے ہے جو اللہ کا محبوب ہے تو پھر یہ غلطی بھلائی نہیں جاتی، قیامت تک یاد رکھی جاتی۔ اللہ والوں کے ساتھ اگر تمہاری کوئی زیادتی ہو گئی تو یہ بھلایا نہیں جائے گا، ہمیشہ تم ملعون کہلائے جاؤ گے۔ اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھا جائے۔ اللہ کے ولیوں سے جو جنگ لیتا ہے، حدیث قدسی میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے، اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی، رب تعالیٰ فرماتا میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میرے ساتھ اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ سے جنگ کرنے کا کون یہاں پر کس کی جرأت ہے اور کس کی جسارت ہے؟ تو جو اللہ والوں سے جنگ کر لیتا ہے، دشمنی کر لیتا ہے، گویا کہ وہ رب تعالیٰ سے دشمنی کر رہا ہے اور جنگ کر رہا ہے۔ اس کا خاص خمیازہ دیکھا ہم نے، جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنیاں کی ہیں وہ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہیں، آج تک اس کے غضب کا شکار ہے۔ کسی بھی قوم کے اندر پوری دنیا گھوم کر کے آئیں، یزید کی ذریت کو یا اس کے کاموں کو اچھا کہنے والی کوئی بڑی جماعت آپ کو نہیں ملے گی۔ اکا دکا کوئی ایسا گمراہ شخص ہو، بددین ہو، بدعقیدہ ہو تو اس کی بات الگ، لیکن اتنی 14 صدیوں کے اندر ہزاروں ائمہ اکرام آئے، ہزاروں علماء اعظام آئے، لاکھوں کی تعداد میں صالحین آئے، کسی نے بھی اس کے کاموں کو اچھا کبھی نہیں بتایا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے میرے عزیزوں، اس نے زندگی میں کبھی کچھ اچھے کام کیے ہوں گے لیکن اس کا فرق نہیں پڑتا، برائی غالب آ جاتی، اور وہ بھی برائی ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کا اور ان کے خاندان والوں کا اس طرح سے قتل کر دینا کہ جس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا ہے۔ اب ان کے بعد حالات کیا ہوئے، جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا 10 مجالس محرم میں کہ ما بعد کربلا کیا ہوا تھا، کربلا کے بعد کے حالات کیا ہیں۔ کربلا کی جنگ ختم ہوتی ہے حضرت امام حسین کی شہادت پر، جب آپ کا سر مبارک الگ کر دیا گیا تو یہ جنگ ختم ہو گئی۔ جشن منایا یزیدیوں نے، تقریباً 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں کئی مرے بھی تھے، لیکن جلد بازی میں سارے جتنے بھی شہداء تھے سب کو ادھر ادھر بکھیر دیا گیا، لیکن چند سروں کو انہوں نے جمع کیا، خاص طور پر مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر، کیونکہ دلیل کے طور پر انہیں یہ لے کر کے جانا تھا یزید کے دربار میں کہ دکھایا جائے کہ ہماری جنگ بھی ہوئی اور ہم نے کاٹ بھی دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ کبھی کبھار انسان حیوانیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا گرتا ہے کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے۔ اسی لیے امام غزالی کی وہ بات یاد رکھو کہ انسان کی 3 قسمیں، کبھی افضل ہو جائے تو فرشتوں سے بھی افضل بنتا ہے، اور کبھی نیچے گر جائے تو یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ جانور اپنی برادریوں میں سے کسی کا ایسا بہشکار یا ایسا قتل نہیں کرتے جیسا انسان انسانیت کا کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو بہرحال جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھی یہ جماعت، اس نبی کے اس نواسے کو جس کو رسول اللہ بے حد محبت کرتے تھے،
اور جس کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، اس کو کاٹ کر کے لے جا رہے ہیں، سر بھی لے کر کے جا رہے ہیں ساتھ میں۔ اور جب کربلا سے نکل کر کے یہ سب سے پہلے آئے تھے کوفہ کی سرزمین، یہی تو امام حسین کو بلایا گیا تھا کہ آپ آ جائیے، یہاں سے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا جائے گا۔ اسی کوفہ میں امام حسین کا سر لایا گیا تھا۔ کوفہ والوں پر اہل بیت اطہار کی طرف سے ایک غضب بھی ہے، اور آج دنیا میں دھوکے کے نام سے اگر کوئی چیز جانی جاتی ہے تو کوفہ، کسی کو اگر کہہ دیا جائے کہ کوفی ہے تو ایک محاورہ ہے، مثل بن گئی ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ دھوکے میں مشہور ہو گئے ہیں، بہت مشہور ہو گئے۔ تو کوفہ میں جب سر لایا گیا تو لوگوں کا ایک تانتا بن گیا دیکھنے کے لیے، اور عبید اللہ بن زیاد جو وہاں کا گورنر تھا اس کے پاس سر رکھا گیا تو اس نے اس کی بے حرمتی بھی کی، کہا حسین اگر تم یہاں نہ آتے تو تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اس وقت مسجد میں ایک بوڑھے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، عبید اللہ بن زیاد امام حسین کو کیا کہہ رہا تھا کہ ختم ہو گیا جھوٹا شخص بھی اور جھوٹے کا بیٹا بھی، نعوذ باللہ۔ یہ سیدنا مولا علی کو بھی گالی تھی اور امام حسین کو بھی گالی تھی۔ صحابی رسول کو برداشت نہ ہوا، 80 سال کی عمر کے تھے، مسجد میں کھڑے ہو گئے، کہا وہ ابن مرجانہ، اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا، اس کے باپ سے لوگ جب کسی کو عربی میں گالی دی جاتی تھی تو ماں کا نام لے کر کے کہتے کہ باپ کا پتہ ہی نہیں۔ وہ ابن مرجانہ کہ تو جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اس روئے زمین میں سب سے اعلیٰ، اس کا باپ سب سے اعلیٰ اور اس کا نانا سب سے اعلیٰ ہے، جس حسین کے بارے میں تو کہہ رہا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اے کوفہ والو، یہ عبید اللہ بن زیاد کذاب ہے، دجال ہے اور دجال کا بیٹا ہے، کذاب ابن کذاب ہے۔ انہوں نے اپنا حق ادا کیا، بھری محفل میں بھی حق بات کھڑے ہو کر کہہ دینا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس بوڑھے صحابی کو اسی مجلس میں قتل کروا دیا، 80 سال کی عمر کے تھے۔ دیکھیں ہر زمانے میں حق بات کو ایکسیپٹ کرنے والے اور بڑھ چڑھ کر اعلان کرنے والے موجود رہیں گے، بزدل چاہے جتنے بھی بن جائیں، لیکن کوئی نہ کوئی مجلس میں رہے گا، کیونکہ اللہ کا دین ہے اور صبح قیامت تک اللہ حق بولنے والوں کو زندہ رکھے گا۔ پھر اس کے بعد یہ سر امام حسین کا دمشق لایا گیا، جو ملک شام کی راجدھانی ہے۔ دمشق میں یزید کا تخت خلافت تھا، وہاں پہلے ہی سے لوگوں میں اعلان ہو گیا تھا کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی اس میں لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، امام حسین کو، ان کے سر کو اور ان کے خاندان کی بیویوں کو اور ان کے بیٹوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جو بیمار تھے کربلا میں، وہ جنگ میں میدان میں نہیں اترے، بیماری کی عالم میں ویسی رہے، اور وہ بھی چل کر کے دمشق پہنچے۔ وہاں پر بتایا گیا ہے دمشق شہر میں تاشے بج رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے، باجے بج رہے تھے، امام حسین کا سر آ رہا ہے تو ایک جلوس کی شکل تھی، لوگ اپنی اپنی برآمدوں میں آ کر چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ جلوس آ رہا ہے۔ اس عجیب حال ہے کہ شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ عجیب امت ہے، قتل کیا شبیر کا وہ بھی نعرے تکبیر کے ساتھ، یعنی ایک طرف اللہ اکبر کہنے والے ہی ہیں اور اسی رب ذوالجلال کے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا قتل کر رہی ہے امت، اور پھر اس کے بعد اس کو گھما بھی رہی ہے۔ جب لایا گیا دمشق تو یہ حالات تھے کہ باجے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، تاشے بج رہے ہیں، اور یزید کے دربار میں یہ لٹا ہوا قافلہ جب پہنچا تو یزید نے مگرمچھ کے آنسو بہائے اور کہا حسین اگر تم بغاوت نہ کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے، اور اگر میرے سامنے آ جاتے تو میں قتل کا حکم نہیں دیتا۔ یہ سب حالات لکھے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو ایک بات ہے میں یہاں پر کلیئر کر دیتا ہوں، بعض ایسے لوگ ہیں جو تحقیقات کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یزید تو افسوس کر رہا تھا امام حسین کے قتل پر، وہ راضی نہیں تھا،
ہم کہتے ہیں یہ قتل ہو جانے کے بعد آنسو بہانا اور راضی نہ ہونے کا ڈھونگ کرنا یہ بات الگ ہے۔ اگر یزید حقیقت میں راضی نہیں تھا تو امام حسین کے قتل کے سلسلے میں جتنے کوفہ میں گئے تھے ان کو پکڑ کر سزا بھی تو دے سکتا تھا، لیکن سزا کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف تم رو کر کے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میں اس سے راضی نہیں تھا، اگر تم راضی نہیں تھے تو عبید اللہ بن زیاد، عمرو بن سعد، شمر، خولی، یہ جن لوگوں نے مولا حسین کے ساتھ ظلم کیا اور ان کے بچوں کو مارا ہے، یزید بھرے دربار میں بلا کر کہتا کہ انہوں نے میری رضا کے خلاف کام کیا ہے، رسول اللہ کے بیٹے کا قتل کیا، لہٰذا ان کا قتل ہوگا، کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ڈھونگ رچانا یہ ایسا ہی ہے میرے عزیزو کہ صرف اتنا بیان دے دینا کہ ہمیں کھیت ہے، ہمیں افسوس ہے۔ یہ تو پولیٹیشین جیسے آج بھی کرتے ہیں، سیاسی لوگ، قتل ہو جائے پورا کا پورا گاؤں جل جائے اور اس کے بعد تم ایک اسٹیٹمنٹ دے دو کہ ہمیں کھیت ہے، ہمیں افسوس ہے اس بات کا۔ تو کیا اتنا کہہ دینے سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ اسی لیے میں نے تقریر کی شروع میں ہی کہا، لمحے نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی ایک لمحہ خطا ہو جاتی ہے اور اس کی سزا قیامت تک قائم رہتی ہے۔ یہی یزید نے کیا۔ 3 سالہ دور تھا اس کا، صرف تاریخ میں موجود ہے اس کی حکومت صرف 3 سال چلی، لیکن ان 3 سالوں کے اندر جو اس نے ہولناک یہ حادثہ کیا ہے تو اس کی مذمت اور اس کی وجہ سے اس پر لعنت یہ صدیوں تک جاری رہے گی۔ امام حسین کا سر مبارک جب آیا وہاں پر تو عجیب حالات تھے، کچھ صحابہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ روایت بھی بیان کی ہے۔ دمشق کے دربار میں جب امام حسین کا سر لایا گیا، اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خطبہ دیا تھا وہاں یزید کے دربار میں، پردے میں تھیں لیکن انہوں نے حالات بیان کیے تھے، وہ کرب ہے، وہ درد ہے ان کے خطبے میں، انہوں نے جھنجھوڑ رکھا تھا، حتیٰ کہ جو یزیدی دربار میں کھڑے تھے وہ بے اختیار رونے لگ گئے تھے، چاہے جیسا بھی پتھر دل ہو لیکن پگھل گیا تھا۔ تو یزید نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں پر حالات خراب نہ ہو جائیں، اس نے یہ سارا نظام بند کروا دیا، لوگوں کو باہر کروا دیا۔ تو امام حسین کے سر کو بار بار وہ چھڑی لگا کر بات کرتا تھا، اور اس کے بعد تاریخ میں یہ موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، اس میں روایات میں اختلاف ہے، بعض نے کہا امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ لایا گیا، بعض میں شہر اسقلان میں رکھا گیا جو ملک شام کا ایک علاقہ ہے، تہخانے میں رکھا گیا تھا، اور تقریباً 450 سال کے بعد وہاں سے مصر لایا گیا قاہرہ میں۔ قاہرہ میں آج بھی امام حسین کا سر مبارک دفن ہے، جو وہاں کی تحقیقات ہیں وہ جہاں پر بھی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ جہاں ہیں زندہ ہے، شہید ہیں۔